ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالی بادشاہ ہیں، اللہ کا کلام بھی بادشاہ ہے۔ کلام اللہ عزت والا ہے، جو کہ شخص اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے وہ بھی باعزت ہو جاتا ہے۔ کلام اللہ بلند و بالا ہے، جو کہ شخص اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے وہ بھی بلند و بالا ہو جاتا ہے۔ 19ویں پارے کا خلاصہ بیان کیا جاتا ہے۔ 19ویں پارے میں ایک حصہ سورۃ فرقان کا ہے، سورۃ شعراء کو مکمل بیان کیا گیا اور سورۃ نمل کا ایک حصہ بیان کیا گیا۔ جہاں تک سورۃ فرقان کی بات ہے تو اس میں 4 باتیں بیان ہوئیں۔ قیامت کا تذکرہ ہوا، توحید کو بیان کیا گیا، اس بات رسالت ہوا اور عباد الرحمن کی صفات کو بیان کیا گیا۔ قیامت کے نقشے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوب آسان انداز پیرائے میں بیان کیا، اور توحید کو تو جو حسی چیزیں، عقلی چیزیں، ان کو بیان فرما کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ جیسے اللہ پاک یہ کر سکتے ہیں تو اللہ پاک دوبارہ زندہ بھی کر سکتے ہیں۔ اور عباد الرحمن کا بتا دیا، وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما، کہ ان کے معاملات قالوا سلاما عوام الناس کے ساتھ بھی درست ہیں، والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما، اللہ کے ساتھ تعلقات بھی وابستہ اور درست ہیں، اور عوام الناس کے ساتھ بھی دونوں کے ساتھ درست ہیں۔ یہ عباد الرحمن حقیقی طور پر ہیں۔ باقی بات آ جاتی ہے سورۃ شعراء کی، تو اس میں 3 باتیں ہیں۔ 7 انبیاء علیہ السلام کے واقعات بیان ہوئے، قرآن کی حقانیت بیان ہوئی، اور شعراء کے بارے میں بتلایا گیا کہ شعراء کیسے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، ان انبیاء کے تذکرے ہوئے، اور بات ایک ہی ان کا فریضہ اور ایک بہترین پیرائے میں تمام انبیاء کے واقعات کے شروع اور آخر ایک ہی الفاظ ہیں، جو ایک بلاغت اور تعبیر اور بیان اور فصاحت اور خطابت کا ایک بہترین مظہر ہے کہ بار بار چیز کو بیان کیا جا رہا۔ قرآن کی حقانیت میں اللہ پاک نے بتا دیا کہ یہ روح الامین لے کر آئے ہیں، حق ہے اور سچ ہے، اہل کتاب کو یہ ماننا پڑے گا۔ اور شعراء کے بارے میں بتلا دیا، والشعراء یتبعهم الغاوون کی کیفیت سے، کہ جو شعراء ہیں وہ مبالغے آرائی سے کام لے جاتے ہیں، فی کل واد یہیمون، جہاں بھی ان کو کہیں سے آواز ملتی ہے، الفاظ کے اتار چڑھاؤ پہ وہ بہہ جاتے ہیں، بہک جاتے ہیں، جس کو کہتے ہیں وہ ڈل جاتے ہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر بنا کر نہیں، بلکہ اللہ کا پیغمبر بنا کر بھیجا گیا۔ بعد میں آ جاتی ہے سورۃ نمل، اس میں 2 باتیں ہیں، قرآن کی عظمت ہے اور 5 انبیاء علیہ السلام کے تذکرے ہیں۔ باقی سورۃ نمل کا جو سورۃ نمل کا نام اور وہ ہے وہ 20ویں پارے میں انشاءاللہ اس کا تذکرہ ہو جائے گا۔ 5 انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ جس میں اس حصے میں ہوا ہے، موسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، صالح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام، اور واقعہ نمل، واقعہ ہدہد کو اور واقعہ سبا کو بھی اس میں بیان کیا گیا ہے۔